اسیران کربلا کو جب دربار یزید میں لایا گیا تو وہاں یزید نے بہت بڑی محفل منعقد کروائی ہوئی تھی۔ لوگوں کی بڑی تعداد بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ یزید اپنی طرف سے اس کام کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے منبر سے یزید اور اس کے آباء و اجداد کی مدح سرائی کرنا شروع کی اور شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کو باغی قرار دیا۔ اس موقع پر امام سجاد علیہ السلام نے مذکورہ خطیب سے فرمایا: وائے ہو تم پر، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کیا، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے حاضرین سے خطاب کرنے کے لیے یزید سے اجازت مانگی۔ یزید نے امام سجاد کی بات کو رد کر دیا، لیکن کچھ شامیوں نے کہا: ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ لاغر بیمار کیا کہلے گا۔ بس شامیوں کے اصرار پر یزید نے مجبوراً امام سجاد کو حاضرین سے خطاب کرنے کی اجازت دے دی۔ امام سجاد علیہ السلام نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات میں علم و حکمت، حلم و بردباری، بخشش و سخاوت، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری اور مومنین کے دلوں میں محبت و مودت۔ ہماری 7 فضیلتوں میں خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب و جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ رسول خدا کے شیر حضرت حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں۔ اس امت کے 2 سبط اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور تمام خواتین کی سردار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہم میں سے ہیں، اور وہ آخری حجت جو امت پر قائم ہوگی وہ مہدی ہم میں سے۔ یہ لوگوں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کراتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی آبا کے پلوں سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور صحیح بجا لائے۔ میں بہترین طواف کرنے والے اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف سے۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ لی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آپ کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا اور دوبارہ ہجرت کی اور 2 بار رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں بڑھتا۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک اور صالح، انبیاء کے وارث، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ و بکا کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے، اور آل یاسین میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے دادا وہ ہیں جن کو جبرائیل کی تائید و حمایت اور میکائیل کی مدد و نصرت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کے ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں، وہی جو مارکین، ناقصین اور قاسطین کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناسبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل اور برتر و قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں اور اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند، عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کی حامی و یار و یاور، اللہ کے ولی عامر، دشواریوں میں پیش قدم اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمن اسلام کی کمر توڑ دی، سب سے زیادہ صاحب جرأت، سب سے زیادہ صاحب قوت، شجاعت، ہیبت۔ جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلے صفیں قریب ہو جاتی تھی، وہ کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے تھے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سعید و آقا ہیں جو مکی و مدنی و خیفی و عقبی، بدری و احدی و شجر اور مہاجری ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے۔ وہ سعید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور اس امت کے 2 سبطین حسن اور حسین کے والد ہیں۔
یہ میرے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ امام سجاد نے مزید فرمایا میں فاطمہ زہرا کا ان کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ بس امام سجاد نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس قدر انا فرمایا کہ حاضرین داڑھیں مار رونے لگے۔ یزید شدید خوف و ہراس کا شکار ہوا، کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ بس اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ آذان دے اور اس طرح اس نے امام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا خدا سب سے بڑا ہے، کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میرے بال، میری جلد، میری گوشت، میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے سر سے امامہ اتارا، مؤذن سے مخاطب ہو کر فرمایا اے مؤذن تمہیں اسی محمد کا واسطہ، یہی رک جاؤ تاکہ میں ایک بات کہہ دوں۔ پھر ممبر کے اوپر سے یزید ملعون سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے یزید کیا محمد میرے نانا ہے یا تمہارے؟ اگر کہو گے کہ تمہارے نانا ہے تو جھوٹ بولو اور کافر ہو جاؤ گے، اگر سمجھتے ہو کہ آپ میرے نانا ہیں تو بتاؤ کہ تم نے ان کی اطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا اور ان کے خاندان کو اسیر کیوں کیا؟